یہ امام حسین کا 8 دنوں کا قیام یہ قرآن کی حفاظت کا ہی اہتمام ہے۔ لَعِبَتْ بَنُو ہاشم بِالْمُلْکِ فَلَا جَاءَ خَبَرٌ وَلَا وَحْیٌ نَزَلَ۔ یہ یزید کا کہنا تھا کہ بنی ہاشم نے ایک نیا نظریہ اور ایک نیا دین پیش کیا ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے۔ یہ انہی کا کلام ہے جو انہوں نے اللہ کا کہہ کے پیش کر دیا ہے۔ یہ یزید کا نعرہ اور یزید کے جملے تھے، لہذا اس کا توڑ اور اس کا جواب اہل بیت نے اپنی قربانی کے ذریعے دیا، اور امام حسین نے اسے اپنی قربانی سے ثابت کیا، خاص طور پہ جب امام کا سر کٹ کے نیزے کی یعنی پہ چڑھا، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے کبھی اگر پہلے سے میں ذہنی طور پہ اس موضوع کو آمادہ کروں تو امام حسین کے سر نے کہاں کہاں معجزہ دکھایا ہے، کہاں کہاں سر حسین بولا ہے۔ ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ امام حسین کا سر اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جب جناب زینب کے گرد حلقہ بڑھ رہا تھا۔ جی لوگوں نے آوازیں دی تھیں کہ یہ باقی کی بہن ہے، سخت جملے ہیں مگر سن لیجئے، یہ حسین ابن علی کی بہن ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ جناب زینب بیویوں کے گرد جب تماشائیوں کا حلقہ بڑھنے لگا تو اس وقت امام حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ابن ربی نامی ایک مسافر ہے جو شام میں ایک سرائے مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، ڈھول تاشے بجنے کی آوازیں آئیں، رقص اور طرب کی آوازیں آنے لگیں۔ تو کہتا ہے میں بیدار ہو گیا ان آوازوں پر، اور میں نے برابر والے حجرے میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا، بھائی مسلمانوں کی عید کا دن ہے، آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، پھر یہ مسلمان جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس مسافر نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے اور اس کے مرنے پر، اس کے ہارنے پر اور حاکم کے جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے، اس جنگ کے جیتنے کا جشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کربلا میں کون باغی تھا جسے مارا ہے، تو آخر میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کسے مار کر آئے ہیں میں اپنے سرائے سے، مسافر خانے سے باہر آیا اور بازار میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کہتا ہے منظر یہ تھا کہ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر ہیں، اور کچھ خواتین ہیں جو باحیا خواتین ہیں جن کا وجود پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ صاحبان عفت ہیں، یہ صاحبان عصمت ہیں، انہیں اسیر بنایا ہوا ہے، اور ان کے ہی درمیان کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں جن کے بازوں میں رسی باندھی ہوئی ہے، اور ان سب سے آگے ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا اسیر ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ یہ ابن ربی کہتا ہے کہ مجھے بس یہی سمجھ میں آیا کہ میں آگے جاؤں اور اس اسیر سے پوچھوں کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں قریب گیا، اجرکم اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں قریب گیا تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں ایسے مار کر اسیر بنا کر لے آئے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یہ کون ہے جو میرا گھر پتہ بھی جانتے ہیں اور میرا نام لے کر مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ گویا ہوئے تم اتنا بتاؤ کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا میں قرآن پڑھنے والوں میں سے ہوں، قرآن کا ماننے والوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ
تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کا اظہار کرو. تو ابن ربی کہتا ہے میں نے کہا ہاں میں نے آیت پڑھی ہے مگر آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ قربا کون ہے؟ کہنے لگا قربا نبی کا گھرانہ ہے, یہ علی کی اولاد ہے, نبی کی بیٹی کا گھرانہ ہے, یہ قربا ہیں جن سے محبت کا اظہار کا حکم ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, یہ تو اہل بیت کی شان میں آیت ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ تم اہل بیت کو پہچانتے ہو؟ کہا میں اہل بیت کو پہچانتا ہوں. کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا اہل بیت کا اس وقت فرد کون ہے؟ کہا حسین ابن علی. رونے والوں غربت میں مصیبت میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا ہے کہ اس سے لپٹ کے روئیں. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ حسین ابن علی تو ایک مرتبہ آواز دے کر کہا وہ سامنے نیزے کی انی پر حسین کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے, وہ قاسم کا سر ہے, اور سن میں زین العابدین ہوں اور مجھ سے نہ پوچھنا کہ یہ بیویاں کون ہیں, ان میں نبی زادیاں ہیں, علی کی بچیاں ہیں, یہ حسین کی بہنوں کا قافلہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. یا حسین یا حسین.